خوزدار میں اسکول بس پر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مزید 2 طالبات شہید۔ شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ سانحہ میں شہید طلبہ و طالبات کی تعداد 8 ہو گئی۔ بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز فتنۃ الہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے معصوم بچوں کے خون کا حساب لینے کے لیے پرعزم۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پر عالمی خاموشی سے امن کو خطرہ۔ پڑوسی ملک 2 دہائیوں سے بلوچستان میں قتل عام میں مصروف۔ پاکستان نے 2009 میں شرم الشیخ میں معاملہ اٹھایا۔ اقوام متحدہ کو بھی ڈوزیئر کی صورت میں ناقابل تردید شواہد فراہم کیے جا چکے ہیں۔ وکی لیکس میں بھی بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کا ذکر موجود۔ بھارتی نیوی کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری بھی بھارتی جرائم کا زندہ ثبوت۔ بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا جب میں وزیر اعظم بنا تو پہلی مرتبہ کسی حکومت نے میں نے شرم الشیخ میں یہ میں نے اٹھایا تھا اور ود ایویڈنس اٹھایا تھا۔ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ بطور وزیر اعظم کا معاملہ بھرپور طریقے اٹھایا تھا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی پوری قوم کے اتحاد کا نتیجہ ہے۔ افواج پاکستان کی بہادری اور حکمت عملی کی پوری دنیا معترف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں ترکیہ روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ بھارت کے خلاف جنگ میں حمایت پر ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ 29 مئی کو دوشنبے میں گلیشیئرز کانفرنس سے خطاب میں شیڈیول۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقائی روابط کے فریم ورک پر اور معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ ازبکستان، افغانستان اور پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر بات چیت۔ خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے 2500 سے زائد طلبہ کی DGISPR کے ساتھ خصوصی نشست۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ملی نغموں کی گونج اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب۔ IMF کی امداد اور ورلڈ بینک کے $20 ارب کے منصوبے کی مخالفت۔ پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست کو بھارتی ماہرین بھی تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر کڑی تنقید۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سوہانی نے اعتراف کیا کہ مہم جوئی میں بھارت کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پاکستانی شہریوں پر حملے سے بھارت کی ساکھ متاثر ہوئی۔ مودی کی غیر سنجیدہ بیان بازی پر بھارتی خواتین برہم۔ بھارتی شہریوں نے جنگی جنون میں مبتلا مودی کو سندور کا سوداگر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جو خود سندور کا مان نہ رکھ سکا اس کی قیمت کیا جانے۔ حملے کے بعد مودی کے پہلگام نہ جانے اور الیکشن مہم چلانے پر بھی سوالات۔ وطن سے محبت کا پیغام، مارکہ حق میں پاک فوج کی عظیم فتح پر ISPR کی جانب سے نیا نغمہ جاری۔ دھڑکن پہ ایک ہی نام کے عنوان سے جاری نغمے میں آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی کامیابیوں کو زبردست خراج تحسین پیش۔
اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، غیر منظور شدہ گھروں کے خلاف کارروائی کا بھی حکم، متعلقہ افسران کو زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب پولیس کی رحیم یار خان کے کچے میں اہم کامیابی، انتہائی خطرناک ڈاکو شاہ نواز گوش کو گرفتار کر دیا۔ ڈاکوؤں کی پناہ گاہیں نظر آتش، ترجمان پولیس کے مطابق شاہ نواز قتل، اغوا برائے تاوان اور پولیس پر حملوں میں ملوث تھا۔ حکومت پنجاب نے ڈاکو کے سر کی قیمت 25 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدید لہر، کراچی میں 37 ڈگری کی گرمی، 42 ڈگری کی محسوس ہونے لگی۔ لاڑکانہ میں پارہ 49، حیدرآباد اور سکھر میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں آج مزید بارش، آندھی اور طوفان کا امکان۔ پنجاب میں آندھی اور طوفان کے باعث گزشتہ روز حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 51 زخمی ہوئے۔ مختلف شہروں میں چھتیں اڑ گئیں، متعدد گھروں کی چھتوں پر نصب سولر پلیٹوں کو نقصان، درخت اکھڑ گئے۔ آندھی کے باعث بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ۔ رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا باضابطہ آغاز، وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ 1 جون تک جاری رہنے والی مہم میں 4,54,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف۔ لندن کے گھر میں آتش زد کی، برٹش پاکستانی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 43 سالہ ماں، 15 سالہ بیٹی اور 2 کم سن بیٹے شامل۔ 70 سالہ خاتون اور ایک نوجوان لڑکی زخمی حالت میں اسپتال منتقل، پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت روکنے کے لیے سعودی عرب کی کوششیں تیز، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اسپین پہنچ گئے۔ دورے کے دوران غزہ اور مغربی کنارے کی حالیہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ کے لیے اب موبائل نیٹ ورک سگنل کی ضرورت نہیں ہوگی، چینی ماہرین نے 5G سیٹلائٹ کی نئی ٹیکنالوجی متعارف کرا دی۔ نئی ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کا متبادل سمجھی جا رہی ہے۔ لاہور قلندرز یا کوئٹہ گلیڈیٹرز PSL 10 کے فائنل کے لیے میدان آج سجے گا۔ میچ 7:30 بجے شروع ہوگا۔ لاہور میں بارش کی بھی پیش گوئی، فائنل کے لیے ایک اضافی دن رکھنے کا فیصلہ۔ فائنل میں پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ تقریب میں صدر آصف زرداری کی بھی شرکت۔ اور T20 سیریز کے لیے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا 10 رکنی اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا۔ مہمان ٹیم کے دیگر کھلاڑی اور اسٹاف آج رات لاہور پہنچیں گے۔ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیاں، نوید اکرم چیمہ مینیجر، مائک ہیسن ہیڈ کوچ مقرر، حنیف ملک بیٹنگ کوچ، ایشلے نوف کے بولنگ کوچ اور محمد مسرور فیلڈنگ کوچ ہوں گے۔